الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ دوران بیان موبائل کا استعمال کرنا یا ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے یا باتیں کرنے سے، ٹیک لگا کر سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اسی طرح جب اجتماع میں چونکہ یہ پردے کی حالت میں سنا جاتا ہے، ایک کثیر تعداد میں دیگر اسلامی بہنیں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کرتی ہیں، تو نئی نئی اسلامی بھائی بہنوں سے ملنا، پھر ان سے ایڈریسز حاصل کرنا، پھر ان کو دیگر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ترغیب دلانا، یہ بھی اس اجتماع کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ بھی نیت کر لیں کہ اسلامی بہنوں سے آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ مسکرا کر ملاقات کرنے کا بھی سلسلہ بنائیں اور اس کی خوب برکتیں پائیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایمان کی حفاظت کے لیے علم دین کی اہمیت کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے صوفی کو شیطان کچے دھاگے کی لگام ڈالتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں، ابلیس شیطان کا تخت بچھتا ہے اور شیاطین کی کارگزاری یعنی ان کے روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ اس نے اتنی شرابیں پلائیں، کوئی کہتا ہے اس نے اتنے زنا کرائے، سب کی سنی۔ کسی نے کہا کہ اس نے آج فلاں طالب علم کو پڑھنے سے باز رکھا، سنتے ہی ابلیس تخت سے اچھل پڑا، اس کو گلے سے لگایا اور کہا انتا انتا، یعنی تو نے کام کیا، تو نے کام کیا۔ اب دیگر جو شیاطین چیلے چاٹے جو ہیں وہ کیفیت دیکھ کر جل گئے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ان کے لیے کچھ نہیں۔
اور یہ جس نے طالب علم کو علم سیکھنے سے روک دیا، مدرسے جانے سے روک دیا، کتاب پڑھنے سے روک دیا، وہ علمی مدنی مذاکرہ دیکھنے سے روک دیا، اس کو اتنی شاباش دی۔ تو ابلیس نے کہا تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا یہ سب اسی کا صدقہ ہے، اگر علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے۔ بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عبادت گزار، سب سے بڑا عابد رہتا ہے؟ اب شیاطین نے بتایا کہ بھئی فلاں فلاں مقام پر جو عابد ہے وہ بڑی تہجدیں پڑھتا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے۔ شیطان ان کو لیے اس مقام پر پہنچا، اور جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو اس نے چھپا دیا، اور یہ انسان کی شکل بن کر رستے پر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ عابد صاحب تہجد کی نماز کے بعد نماز فجر کے واسطے مسجد کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں ابلیس کھڑا تھا، شیطان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے چھوٹی سی شیشی نکالی اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان سماوات و ارض یعنی آسمان و زمین کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے؟ عابد صاحب نے سوچا اور کہا کہ کہاں آسمان اور کہاں زمین اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی؟ بولا بس یہی پوچھنا تھا، تشریف لے جائیے۔ تو شیطان سے کہا کہ دیکھو، یعنی دیگر جو چیلے چاٹے تھے، کہ میں نے اس کی راہ مار دی، اس کو اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں تو عبادت کس کام کی؟ اب فجر کا وقت ہو گیا اور سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ایک عالم صاحب جلدی جلدی سے تشریف لے جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ راستے میں کھڑا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اور فرمایا پوچھو، جلدی پوچھو، نماز کا وقت کم ہے۔ تو اس نے وہی سوال کیا کہ کیا اس چھوٹی سی شیشی میں اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کو داخل فرما سکتا ہے؟ تو عالم صاحب نے جب سنا کہ ملعون تو وہ ابلیس معلوم ہوتا ہے، ارے میرا رب عز و جل قادر ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، ایک سوئی کے ناکے کے اندر چاہے تو کروڑوں آسمان و زمین داخل کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد شیاطین سے بولا دیکھو یہ علم کی برکت ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ عالم صاحب اللہ رب العزت کی عنایت کردہ علم دین کی برکت سے شیطان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ وہ جاہل بے علم اگرچہ تہجد گزار تھا مگر علم دین سے دوری کے سبب شیطانوں کی باتوں میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس لیے ایمانیات، کفریات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص کر جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عموماً اس طبقے میں جہالت کا سلسلہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہالت کے سبب شیطان ایمان ہی نہ لے اڑے۔ تو اس جو حکایت بیان کی گئی، وہ طلبہ علم دین، طالبات بھی درس حاصل کریں، جو معمولی سی مجبوری یا محض سستی کی بنا پر اپنی پڑھائی کی چھٹیاں کر کے شیطان کی کیسی حوصلہ افزائی اور اپنا کتنا زبردست نقصان کر بیٹھتے، کیونکہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زندگی میں مواقع ملتے ہیں، بعض عمریں ہوتی ہیں ایسی کہ جس میں گھر کی طرف سے کوئی اتنا پریشر نہیں ہوتا ہے، اور اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ آپ نے جب گھر والوں کو، والدین کو ذہن دیا تو اپنے بچوں کو وہ جامعۃ المدینہ میں داخل کراتے ہیں۔ تو کئی ایسی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جن کو گھر کی طرف سے ایز سچ کوئی پریشر نہیں ہوتا ہے، امی جان بھی سپورٹ کرتی ہیں
کہ میں نے اپنی زندگی یوں ہی گزار دی، چلو میری بیٹی ہے اس کو میں داخل کرا دوں، وہ علم حاصل کر لے۔ ان کو مسجد مدینہ میں داخل کرایا گیا، چلے وہ قرآن پڑھ لے۔ ان کو جامعۃ المدینہ میں داخل کرایا گیا، چلے وہ کچھ علم حاصل کر لیں۔ مدنی تربیت گاہ پر بھیجنے کا کوئی سلسلہ بنایا گیا کہ بھائی چلیں ان کو یہاں پر ہم رکھیں تاکہ یہ کچھ کورسز جو ہوتے ہیں ان کورسز کے ذریعے علم دین حاصل کریں۔ لیکن اس نعمت پر ظاہر ہے گھر والوں کی طرف سے اتنا سپورٹ ملنا، اتنی سہولت ملنا، لیکن پھر بھی سستی کرنا۔ اسی طرح مدنی قافلوں میں جو سفر کا موقع ملتا ہے اسلامی بھائیوں کو، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گھر کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہوتا کہ وہ رکاوٹ بنتے ہوں، یا بعض اوقات تو ایسی جگہوں پر کام کرنے کی سعادت ملتی ہے کہ جہاں کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ خود ہمیں بھیجتے ہیں کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، آپ اپنے کام سے بھلے جلدی چلے جائیں تاکہ آپ دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکیں، آپ قرآن پڑھ سکیں، دوسروں کو پڑھا سکیں۔ لیکن میں سستی کی وجہ سے، کیونکہ علم جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور شیطان اس میں بڑی رکاوٹ ڈالتا ہے، سستیاں دلاتا ہے۔ تو کئی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھ لیا دعوت اسلامی کے ماحول، مدنی ماحول کی برکت سے، لیکن آج اگر ان کو کہا جائے کہ آپ تھوڑا وقت نکال کر پڑھا دیں تو وقت ہونے کے باوجود بھی نہیں پڑھانا، علم حاصل کر لیا لیکن وقت ہونے کے باوجود بھی علم نہ سکھایا۔ تو یہ زندگی میں ایسے مواقع ملتے ہیں کہ جن سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں ڈھیروں ڈھیر نیکیاں داخل کرا لیں، لیکن نصیب ہمارے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو دیکھیں علم کے حوالے سے جو حکایت ہم نے سنی ہے کہ شیطان جس کے پاس علم دین نہیں ہوتا اس کا ایمان کتنی آسانی سے وہ برباد کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم اور جاہل کے درمیان فرق قرآن نے کر دیا، اور علماء کرام کو جاہلوں پر برتری عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی پارہ 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ تو اس آیت سے علم اور علماء کرام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کو بے علموں سے ممتاز کر دیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ جب یہ برابر نہیں تو اطاعت گزار اور فرما بردار اور غافل و نافرمان کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم کے نور سے اپنے قلوب کو منور کیجیے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور جو علم حاصل کرتے ہیں سبحان اللہ، تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ عالم کا ہاتھ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، اگر وہ لغزش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے اٹھا لے گا۔ تو جاہل اور جاہل جو ہے وہ عالم کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا جبکہ وہ عالم دین ہو۔ تو شریعت کا عالم اگر باعمل بھی ہو تو چاند ہے، شریعت کا عالم اگر باعمل بھی ہو تو چاند ہے کہ خود ٹھنڈا اور دوسروں کو روشنی دینے والا ہے، اور اگر باعمل نہ ہو تو شمع کی طرح ہے کہ خود جلے مگر دوسروں کو روشنی دے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے اور خود بھلائے ہوئے ہے اس چراغ کی بتی کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود جلتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھ لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں خوب یاد کر لے
اور اس کے ساتھ طبیعت سلیقہ دار رکھتا ہو تو وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نائبوں میں سے ایک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غیر عالم کو انسانوں میں شمار نہ کیا، کیونکہ علم ہی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان تمام جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پس انسان اس وصف کے ذریعے انسان ہے جس کے باعث اسے عزت حاصل ہوتی ہے۔ وہ جسمانی قوت کی وجہ سے انسان نہیں، ورنہ اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے، نہ جسامت کی وجہ سے انسان ہے، ورنہ ہاتھی کا جسم اس سے بہت بڑا ہے، نہ بہادری کے سبب، ورنہ درندے اس سے بڑھ کر بہادر ہیں، نہ اس لیے کہ وہ زیادہ کھاتا ہے کیونکہ بیل کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، اور نہ اس وجہ یعنی کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اور جانوروں کا اگر تقابل کیا جائے تو جانور زیادہ طاقت اور زور رکھتے ہیں، وہ انسان کو علم دیا گیا جس سے وہ ممتاز ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو علم حاصل نہیں کرتا اور عزت کی خواہش کیسے کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میرے کا سننے والی اسلامی بہنوں، علم نور ہے، علم نور ہے۔ ہم کبھی مدنی چینل کے سلسلے میں بھی اگر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تھوڑی دیر کا ایک سلسلہ ہمارے قلوب کو کیسا تازہ کر دیتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں جب بیٹھے ہوں تو الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو باتیں ہیں، وہ باتیں ہمارے دلوں میں کیسی ایک برکت دلاتی ہیں اور کیسا ایک روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ جب علم حاصل ہوتا ہے تو اس کی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان اگر اپنی طبیعت میں لاتا ہے تو اس سے اس کی ذات میں ایک بڑا پازیٹیو جو ہے وہ فرق آتا ہے، پازیٹیو فرق آتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے جب اس کو پتہ ہوگا کہ یہ دن ہے، جیسے جمعہ کے دن آتا ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ایک ذہن دیا جاتا ہے کہ آپ جمعہ مبارک کہیں کہ یہ عید کا دن ہے، آج کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اس کام کو اس دن کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ظاہر یہ علم ہوگا تو برکتیں ملیں گی نا۔ تو کئی ایسے معاملات ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی بڑی خاص تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو وہ اسلامی بہنیں کہ جو علم حاصل کرنے کے مواقع ملنے کے باوجود بھی اس کو آگے نہیں بڑھتی، وہ غور و فکر کریں۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اور پرہیزگاری میں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم غور کریں کہ جب اسلاف و بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو ان کی زندگیوں میں علم حاصل کرنے کا کیسا شوق ہوتا تھا، کیسا ذوق ہوتا تھا، اور آج بدقسمتی سے ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن ہم اس کو حاصل نہیں کرتے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا، دوسرا عبادت گزار۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمان و زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں پانی میں، لوگوں کو دین کا علم سکھانے والے پر درود بھیجتے۔ تو آپ بھی غور کریں، اپنے بچوں کے متعلق بھی غور کریں کہ ان کو ہم نے کون سا ماحول پرووائڈ کیا ہے، ان کے پاس لٹریچر کون سا آتا ہے، ہمارے گھروں میں آنے والا لٹریچر کون سا ہے، کوئی میگزین ہے، کوئی اخبار ہے، یا ہمارے گھر میں ماہنامہ فیضان مدینہ آتا ہے، ہمارے یہاں
مختلف وہ بیویوں کی کہانیوں کا سلسلہ ہے یا ہمارے ہاں قرآن کی تلاوت کا سلسلہ ہے؟ تو بہت ساری ایسی باتیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں رائج ہی اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ علم ہو تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے جب علم کا نور ہمارے گھروں کو پر نور کرے گا، اس کے فیضان سے ہم مالا مال ہوں گے، ہماری اولاد مالا مال ہوگی، تو فرد سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو لایا جائے گا۔ عبادت گزار سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ تم ٹھہرو، لوگوں کی شفاعت کرو، کیونکہ تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم غور کریں اور سوچیں کہ دنیا میں کئی معاملات پر ہم نے اپنی ایکسپرٹیز، یہ سمجھیں کہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ہم نے بروئے کار لائے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ایسی ہوں گی کہ جو بہترین جنہوں نے سلائیاں کی ہوں گی، نت نئے ڈیزائن کے کپڑے لوگوں کو سی کر دیے ہوں گے، لیکن کاش علم سیکھ لیتے۔ تو علم سیکھتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نور کی برکت یہ ہے کہ جس نے علم سکھایا ہوگا تو مرنا تو ہے ہی، کپڑا سینے کی تربیت دینے والا بھی دنیا سے جاتا ہے اور قرآن پڑھانے والا بھی دنیا سے جاتا ہے، لیکن قرآن پڑھانے والے کا جو شاگرد جو ہے جب اس کے پیچھے قرآن پڑھے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو کاش ہم علم کی خدمت کر لیتے، ہم عالم بن جاتے، ہم قرآن پڑھنے والے بن جاتے، تاکہ ہم دوسروں کو پڑھاتے اور اس کی برکتیں ہم سب پاتے۔ تو بہترین عبادت، بہترین عبادت علم حاصل کرنا، دوسروں کو سکھانا۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، علم حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہمیں بہت سارے معاملات ملتے ہیں۔ تلاوت کا شوق ملتا ہے، پھر تلاوت کا شوق، نمازوں کا شوق، روزوں کا شوق، صدقہ و خیرات کا شوق، علم حاصل کرنے کا شوق، علم سکھانے کا شوق۔ تو جب اس کا ایک جنون طاری ہوگا تو یقیناً اس کی برکتیں جو ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہوں گی، اور ان برکتوں سے انشاءاللہ ہمارے معاشرے پر بھی یہ اس کا اثر پڑے گا۔ ورنہ بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ حالتیں ہیں، بڑی عجیب و غریب حالت ہے کہ دنیا کی محبت نے آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کو اس قدر پستی کا شکار کر دیا کہ بس وہ دنیا کی مستی میں مست ہے، دنیا کے علوم فنون، دنیا کے معاملات سیکھنے سکھانے، دنیا کا عہدہ پانے، ان کی شہرتیں پانے، اسی میں ہی ہم مصروف ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم لوگ اپنے رب عز و جل کی طرف سے دلیل یعنی ہدایت پر ہو جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو، ایک جہالت کا نشہ، دوسرا دنیاوی زندگی سے محبت کا نشہ۔ پس تم لوگ ابھی تو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو، لیکن جب تم میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو تم نہ نیکی کا حکم دو گے، نہ برائیوں سے منع کرو گے، نہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ پس اس وقت قرآن و سنت کی بات کہنے والا مہاجرین و انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی طرح ہوگا۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، فی زمانہ بدقسمتی سے یہ دو مذموم نشے یہ عام دیکھے جا رہے ہیں۔ جہالت کا نشہ، آج ہماری غالب اکثریت بدمست ہے۔ شاید آپ سمجھیں گے کہ تعلیم تو خوب عام ہو گئی ہے، جگہ جگہ اسکول کھل گئے جناب، کالج کھل گئے، اب جہالت کہاں رہی؟ تو معاف کیجیے، دنیاوی تعلیم جہالت کا علاج نہیں۔ صحیح یہی ہے کہ اسلامی احکام پر مبنی فرض علوم حاصل کرنے سے ہی دین سے جہالت دور ہو سکتی ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت میں ضروری دینی معلومات کا بے حد فقدان یعنی نہ ہونا ہے۔ آج دنیا میں جن لوگوں کو تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے ان کی اکثریت درست مخارج سے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی۔ اب اگر وہ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں تو ان کا وہ قرآن ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں لا رہا،
گناہ داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ درست طور پر قرآن نہیں پڑھ رہے۔ پھر یہ اگر جہالت اس کو نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ کہ ڈاکٹر صاحب کو ہزاروں دوائیوں کے نام وتھ اسپیلنگ تو یاد ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ کس چیز کی ڈاکٹری ہے ہمارے پاس؟ وکیل بن گئے بھائی، دنیا بھر کے قانون آپ کو زبانی یاد ہیں، مگر آپ کو 6 کلمے تو یاد ہی نہیں ہوئے۔ آپ کو نماز کے اذکار جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ درست ادائیگی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو ہم کیسے مطلب اس میں اپنے آپ کو اس کا ذہن بنا لیں گے کہ جناب یہ ہم صحیح جا رہے ہیں؟ یعنی اگر آج کسی کے پاس ٹیبلٹ پی سی ہے، موبائل ہے، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ موبائل ہمارے پاس ہے، اس کا ایک پاسورڈ ہے، اگر وہ پاسورڈ نہ ٹائپ کیا جائے درست، آپ بتائیں کہ کیا یہ موبائل آن ہوگا؟ یہ ٹیبلٹ پی سی کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ تو جب ایک دنیا کا ایک چھوٹا سا آلہ، اس کے ایک لائن ڈائریکشن ہے، ایک اس کا طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پر عمل نہیں ہوتا تو یہ موبائل آن نہیں ہوتا ہے، موبائل کھلتا نہیں ہے، جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے جب دین کے معاملات پر عمل نہیں ہوگا؟ تو ہماری جو بھی چیز ہے، اگر کوئی دنیاوی طور پر کہ بھائی یہ چیزیں پرفیکٹ ہوں گی تو آپ کا یہ فارم قبول ہوگا۔ ہم تمام چیزیں چیک کرتے ہیں، 2 آدمیوں کو چیک کرواتے، دیکھ لینا یار کوئی چیز میں سبمٹ کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرا یہ فارم ریٹرن ہو جائے۔ تو جب ان تمام چیزوں کو میں سبمٹ کراتا ہوں تو ہر قسم کی پرفیکشن لاتا ہوں، تو نماز اس کے درست طریقے پر ادا نہیں ہوگی تو قبول کیسے ہوگی؟ یعنی جو بھی ہم لینگویج سیکھتے ہیں، پروناؤنسیشن ہونی چاہیے بھائی، آپ اس کی ادائیگی درست کریں۔ اگر آپ کی ادائیگی درست نہیں ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ کیسی اس نے لینگویج سیکھی، اس کو تو پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کی تو گرامر صحیح نہیں ہے۔ تو جب دنیا کی لینگویجز کی گرامر آپ سیکھیں تو کیا قرآن کی گرامر نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اس کی تجوید سیکھیں، اس کے حروف کی ادائیگی سیکھیں، کون سا حرف کس طرح ادا کرنا ہے آپ سیکھیں، اس کا پورا علم ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے۔ تو آپ ٹھیک ہے دنیاوی آپ نے کوالیفیکیشن حاصل کر لیے، دنیا کے علوم فنون آپ کو حاصل ہو گئے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کیسے پڑھے لکھے ہیں؟ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں غور کریں کہ اگر اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہا جائے تو کیسے پڑھائی لکھائی ہے ہماری؟ کہ ہم کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، ہم کو دین کا علم نہیں ہے۔ پھر اگر مثال عبادت کی طرف آتے ہیں تو کئی ایسی معاملات ہیں، مستحبات کی طرف بہت زور ہوتا ہے، جیسے کل رات بھی امیر علیہ سنت سے سوال کیا گیا کہ جناب وہ نماز مکمل ہونے لگی تو ہمارے ایک گھر کے قریب مسجد میں اذان آنے لگی اور ایک دور، تو میں کیا سمجھوں کہ میری نماز ہوئی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اذان تو فرق سے ہو رہی ہے۔ تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ آپ نے رمضان مبارک کی یاد دلا دی کہ جب مطلب سحری کے بعد انتظار کرتے کہ سائرن بجے گا تو ہم روزہ سحری جو ہے نا وہ روزہ بند کریں گے، یہ ہمارے عرف کہا جاتا ہے روزہ بند کرنا۔ تو پھر اس میں بھی یہ سائرن بجتا ہے گھر کے قریب کی مسجد سے، تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو اس مسجد کا باقی ہے، ابھی تو یہاں اذان ہوئی ہے، وہ وہاں کی اذان باقی ہے۔ دادی اماں کہتی تھی جب تک چونٹیاں نظر نہیں آئیں گی آپ کھا پی سکتے ہو۔ تو اب آپ اس کے تو ٹائم ٹیبل بنا دیے گئے، آپ کو یہ بھی شعور دیا گیا، یہ بھی اللہ سلامت رکھے امیر علیہ سنت کو کہ آپ نے کیلکولیشن کرنے والے ایسے شعبے بنائے کہ مجلس توقید بنائی، ٹائمنگ جس نے بنائے ہیں کہ اگر آپ آج 25 منزلہ 30 منزلہ بلڈنگ میں رہتے ہیں تو آپ یہ کیلکولیشن معلوم کریں کہ 5-6 فلور تک کے جو لوگ ہیں ان کا ٹائم الگ ہوگا، 10 پلس جو ہوتے ہیں ان کا ٹائم الگ ہوگا، 20 منزلہ عمارت ہے اس کا ٹائم الگ ہوگا۔ بلکہ دنیا کی کسی ایک عمارت کے بارے میں ہمارے اسلامی بھائی نے تحقیق کی ہے کہ اس کے ٹاپ فلور اور گراؤنڈ فلور اس میں سحری اور افطاری کے وقت میں تقریباً 5 منٹ کا فرق ہے۔
اب کوئی کہے کہ جناب ہم تو مطلب وقت ختم، سورج نظر آ رہا ہے، تو بھائی سورج آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ 50ویں منزل پہ بیٹھے ہیں، تو نیچے جو بیٹھا ہے وہ، تو یہ پورا علم ہے جس کو حاصل کرنا ہوگا. اور یہ ظاہر معاشرے میں اس کی جہالت بہت بڑھ کر ہے، بہت بڑھ کر ہے. تو اس کے بارے میں ہم کیا سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے جناب بہت اس رمضان شریف میں، پچھلے رمضان میں نے 6 قرآن ختم کیے تھے، تو اس بار میں 10 قرآن ختم کروں گی. بہت اچھی بات ہے. بلکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو ماہ رمضان المبارک میں دن میں 1 مرتبہ اور رات میں 1 مرتبہ، ایک قرآن پاک تراویح میں اور ایک عید کے دن، گویا ماہ رمضان مبارک میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ 62 مرتبہ 62 ٹائمز قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. اللہ ایسا قرآن پڑھنا بھی تو نصیب کرے. ہم سیکھے تو صحیح کہ درست قرآن پڑھنا کیسے، مخارج کیسے پڑھنے، کیا بائلوس کیا ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہے. تو دنیا کے کئی معاملات میں ہم بہت آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دین کی کوئی بات آتی ہے تو اس میں ہماری بہت کمزوریاں ہیں. تو یہ جہالت کہ آج دنیا جن کو تعلیم یافتہ کہتی ہے، یہ جو پڑھے لکھے ہیں، ان سے وضو اور غسل کا صحیح طریقہ سن لیا جائے. آپ ذرا سنائیں جناب، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، یا نماز کے ارکان پوچھ لیجئے، شاید ہی کوئی بتا پائے. اور اگر جنازے کی دعا کی فرمائش ہو جائے تو شاید یہ ادھر ادھر دیکھنے لگیں، افسوس کرنے لگیں. تو افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ آج کل اکثر مسلمانوں کی توجہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہے، اور اسی کی طرف ہر طرف پذیرائی یعنی مقبولیت ہے. دولت ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے خرچ ہو رہی ہے. قوت ہے، دنیاوی تعلیم، دنیاوی تعلیم. اچھا ذہن ہے، دنیاوی تعلیم، دنیاوی علوم فنون. جبکہ دینی ادارے یہ مفت تعلیم دیتے. آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجے، جامعۃ المدینہ میں ہم ان کو داخلہ دیتے ہیں، ان کو عالم بنائیں گے. بلکہ امیر سنت اپنی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے. جبھی تو آج دیکھیں نا 529 جامعۃ المدینہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی قائم کر چکی. تو یہ علم کے ہی تو چراغ ہیں جو روشن کیے جا رہے ہیں. 2700 پلس 2700 سے زیادہ مدارس المدینہ دعوت اسلامی قائم کر چکی. یہ کیا ہے؟ یہ علم کا نور، فیضان قرآن عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی کوشش ہے کہ موجودہ دور میں 1,28,000 1,28,000 پلس مدنی منع اور منیا اس اداروں کے تحت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس معاشرے میں، اس دنیا کو آپ کے اس مدنی ماحول دعوت اسلامی نے 74,000 حفاظ کرام یہ دیے. الحمدللہ 2 لاکھ سے زیادہ مدنی منع منیا ایسی جنہوں نے مسجد مدینہ سے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیے. ایک عظیم خدمت ہے دعوت اسلامی کی. اور ٹھیک ہے اگر آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں جہاں آپ کے پاس بظاہر یوں پڑھانے والا نہیں ہے، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net وزٹ کریں. وہاں سے آپشن لیں مدرسۃ المدینہ آن لائن کا. آپ اس سائٹ پر جائیں، تقریباً 27 پلس کورسز کرائے جاتے ہیں. آن لائن کورسز کریں. اور لیڈیز کو الحمدللہ دعوت اسلامی میں اسلامی بہنیں ہی پڑھاتی ہیں، جینٹس ناٹ الاؤڈ. کوئی بھی اسلامی بھائی کو اجازت ہی نہیں ہے دعوت اسلامی میں وہ کسی لیڈیز سے یوں براہ راست رابطے کریں گے. وہ کورسز بھی لیڈیز کو ہمارے یہاں لیڈیز ہی پڑھاتی ہیں. آپ کی بچیاں ہیں، ان پر بھی ترس کھائیں، ان کو آن لائن کورسز کرا دیں. اور اگر آپ ایسے شہروں میں رہتے ہیں جہاں مدرسۃ المدینہ قائم ہے، ایڈمیشن دلائیں، تھوڑی قربانی دیں. پک اپ اینڈ ڈراپ کی آپ کہیں گے سہولت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں. آپ کے گھر سے اگر کسی نے پڑھ لیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پورے محلے کو کل وہ پڑھانا شروع کریں. ہزاروں مدرسۃ المدینہ بالغات یہ دعوت اسلامی نے قائم کیے. آپ کے محلوں میں، گلیوں میں دعوت اسلامی نے اجتماع شروع کیے. یہ جیسی کوشش ہے کہ مدد چینل کے ذریعے یہ سنت و برا بیان آپ کو پیش کیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ اس طرح کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات یہ اسلامی بہنوں میں الگ سے ہوتے ہیں. کہیں بدھ کو ہوتے ہیں، کہیں جمعہ کو ہوتے ہیں، مختلف دن مقرر ہیں، ان میں بھی بیانات ہوتے ہیں. وہاں بھی علم دین سکھایا جاتا ہے.
تو اس طرح سے اگر ہم کوشش کریں تو یہ فیضان قرآن، فیضان علم دین، فیضان شریعت یہ انشاءاللہ عام ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علم کی فضیلت ہم سن رہے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسئلہ سیکھنا مجھے رات بھر کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ مدنی مذاکرے میں کبھی بیٹھے شروع سے اور آخر تک، آپ توجہ دیں آپ نے کتنا علم حاصل کیا۔ یہ بعض مواقعوں پر جب اسلامی بہنوں کی طرف سے کچھ رجسٹر یا کچھ اس طرح کی کاپیز، یہ ڈائریاں یہ بھیجی جاتی ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں علم کا کیسا شوق دیا دعوت اسلامی نے۔ تو جو کرتا ہے تو اس کو بہت مالا مال ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے سستی کی تو اس کا اپنے نصیب کیا کریں۔ تو اگر ہمیں موقع ملا ہے تو ہم آگے بڑھ کر علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ آپ حج پر جائیں، جو شریعت کی اجازت ہے اس کے تحت آپ حج کریں، مگر حج کے مسائل تو سیکھیں۔ آپ حج کے مسائل ہی نہیں سیکھیں گے۔ آپ عمرہ کرنے جا رہی عمرہ کریں، لیکن اس کی شریعت کے تقاضے تو پورے کریں۔ بچوں کو لے کے جانا ہے، رات کے ہی مدنی مذاکرے میں کس پیارے اور احسن انداز سے امیر علیہ سنت نے سمجھایا کہ آپ کو کس طرح سے مطلب حرم پاک میں بھی احتیاطیں کرنی ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمیں علم حاصل کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم رہ جائیں۔ اللہ ہمیں علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص میرے پاس آیا جس کے ساتھ اس کے معتقدین، محبت کرنے والوں کی ایک جماعت تھی۔ وہ شخص بے علم تھا، اس کو فنا و بقا میں کوئی ذوق حاصل نہ تھا۔ میرے پاس چند روز ٹھہرا، میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ وضو اور نماز کی شرطیں بتاؤ کیا ہیں۔ کہنے لگا میں نے علم حاصل نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی قرآن و سنت کے ظاہر پر عبادات کا صحیح کرنا لازم ہے۔ جو شخص واجب ہے اور جو شخص واجب اور مستحب، حرام اور مکروہ میں فرق نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور جاہل کی اقتدا نہ ظاہر میں درست ہے نہ باطن میں۔ اس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے شر سے بچا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ بغیر علم کے عبادت کرتے ہیں اور خود کو نیک سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ بلکہ عبادت اور ریاضت میں قرآن و سنت کا علم یہ نہایت ضروری ہے۔ یعنی تہجد پڑھی جا رہی ہے، لیکن تہجد پڑھ کے سو گئے، فجر میں آنکھ نہیں کھلی۔ اب بتائیں کہ تہجد تو نفل نماز ہے نا، فجر تو فرض ہے، اس میں نہیں اٹھے، ساری رات عبادت کرتے رہے، فجر سے پہلے سو گئے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس میں فرائض سے کتنی دور ہے۔ تو بعض لوگ نوافل اور مستحبات کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن فرائض ادا نہیں کرتے۔ تو یاد رہے کہ نوافل و مستحبات کے ساتھ ساتھ اگر فرائض پر بھی عمل مکمل ہو تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر نفلی عبادت کی تو عادت ہو اور فرائض میں سستی کرتا ہو یا فرائض سرے سے ادا ہی نہ کرتا ہو تو اس کے لیے بھی سراسر ہلاکت ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے احادیث میں کثرت سے سزاؤں کا بیان موجود ہے۔ تو یاد رہے کہ بندہ ساری زندگی نفلی عبادت کرتا رہے، اس کو اجر ضرور ملے گا، لیکن اگر نہیں بھی کرے گا تب بھی اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ فرض نمازوں میں سے ایک نماز بھی چھوڑ دی تو بدترین لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہماری احتیاط، اب جیسے رمضان شریف کا مہینہ آئے گا، اور یہ اگر اسلامی بہنیں بھی ظاہر علم حاصل کرتی ہیں تو اپنے گھر میں بھی سمجھا سکتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے گھر میں افطار کا اہتمام ہوا، بھائی آج ہمارے گھر میں روزہ کھولا جائے گا، ہمارے سارے خاندان کے لوگ جو جمع ہوں گے۔ بھائی ٹھیک ہے، چلو بہت اچھی بات ہے، آپ نے افطار کا اہتمام کیا،
لیکن کیا کریں گے کہ نماز پڑھنے کا اہتمام بھی گھر میں کر لیں گے۔ ارے آپ کے گھر کے قریب ہی مسجد ہے، اس مسجد میں جماعت واجب ہے آپ کے مردوں پر، آپ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، گھر میں کر لیں گے؟ نہ، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح بعد اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، میت ہو جاتی ہے، اب اس میں گئے تو جناب ہمیں تو غسل بھی دینا تھا، ہمیں تو دیگر معاملات بھی کرنے تھے، وہ اتنی مصروفیت رہی کہ نماز کا خیال ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر! نماز تو وقت پر ادا کرنی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ کے نبی، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر چکی ہوں، آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ میرا گناہ معاف فرما کر میری توبہ قبول فرما لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تیرا گناہ کیا ہے؟ وہ بولی میں نے بدکاری کی، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بدکار عورت یہاں سے چلی جا، کہیں آسمان سے آگ نازل نہ ہو اور تیری بد عملی کے سبب ہم بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ وہ عورت شکستہ دل لیے وہاں سے جانے لگی تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیے موسیٰ، آپ کا رب عز و جل آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو واپس کیوں لوٹا دیا؟ کیا آپ نے اس سے بدتر کسی کو نہ پایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، اس سے بدتر کون ہوگا؟ انہوں نے عرض کی جو جان بوجھ کر نماز ترک کر دے۔ استغفر اللہ! تو ہم سوچیں، غور کریں کہ ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، اذانیں ہو جاتی ہیں، نمازیں ہو جاتی ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کرنے والے کے لیے اتنی بڑی سزا ہے، تو جو لوگ 5 وقت کی نماز ہی ادا نہیں کرتے ان کے عذابات کا کیا عالم ہوگا؟ رمضان کے جو روزے نہیں رکھتے ان کی سزاؤں کا کیا عالم ہوگا؟ تو نماز یہ حقوق اللہ میں سے انتہائی اہم فریضہ ہے، لہذا ہمیں بھی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسلامی بہنیں گھروں میں وقت پر نماز کی ترکیب بنائیں، اور بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو الحمدللہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ نماز اگر وقت شروع ہو گیا تو اسلامی بہنیں نماز پڑھ لیں وہاں پر۔ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور اگر نماز پوری ہوں گی تو پھر دیگر عبادت کا ثواب ملے گا۔ کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا، لہذا نماز کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود نماز پڑھنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنے والی بات ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنا یہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کہ نقصان کا اس میں کوئی پہلو ہی نہیں ہے۔ تو علم حاصل کریں، اگر آپ نوافل کی کثرت کرتی ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں علم کا موقع ملتا ہے علم حاصل کرنے کا تو علم حاصل کریں۔ آپ نے بہت قرآن کی تلاوت آپ کرتی رہتی ہیں، لیکن اس قرآن کو جس طرح پڑھا جاتا ہے اس کو ایک دفعہ سنا دیں، ایک دفعہ سنا دیں۔ صدقہ و خیرات آپ ٹھیک ہے بہت کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ پر زکوٰۃ نکلتی ہے اس کا حساب تو لگائیں۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ یہ اسلامی بہنوں کی بھی تربیت کا خاص اہتمام کرتی ہے۔ پاکستان کی مدنی تربیت گاہوں میں اسلامی بہنوں کے لیے 12 دن کے رہائشی فیضان قرآن کورس کا 3 مئی 2018 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اب اس کورس میں کیا ہوگا؟ سورہ نور کی تفسیر، سبحان اللہ، تجوید، منتخب صورتیں، فقہ، پردے کے بارے میں معلومات، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے انمول مدنی پھول، اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ فیضان قرآن کورس 12 دن کا رہائشی کورس ہے یہ۔ تو اس کا طریقہ کار ہے، آپ دعوت اسلامی کی جو ہماری ذمہ دار اسلامی بہنیں ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں طریقہ کار کیا ہے۔ پھر اسی طرح الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی ترغیب پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان مبارک کی تیاری شروع کرنے کے لیے اس موضوع پر مبنی کتاب فیضان رمضان، یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، امیر اہل سنت نے مرتب فرمائی ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، چند دن باقی ہیں، اب تو آج 5 تاریخ ہو گئی، تو گویا سے 25 دن باقی ہیں۔ تو 25 دن کے بعد انشاءاللہ تراویح کے
پرکیف مناظر ہوں گے، اور دعوت اسلامی کے تحت تو ایک ایک ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ، سبحان اللہ۔ تو آپ بھی اپنے گھروں میں اپنے محارم پر انفرادی کوشش کریں کہ وہ ابھی سے ہی اپنی چھٹیوں کے دیگر معاملات کر لیں۔ ماہ رمضان المبارک فیضان مدینہ میں ملک بھر میں ہوتے ہیں، عالمی مدنی مرکز میں تو اللہ کی رحمت ہے، امیر اہل سنت کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ ترکیب بنائیں، اپنے محارم کو تیار کریں، اپنے نوجوان بیٹوں کو تیار کریں، اپنے بچوں کے ابو کو تیار کریں۔ والد صاحب جن کی عمر 50 سال سے کم ہے تو ان کو بھیجیں، انشاءاللہ ان کو بھی یہاں پر کورس میں داخل دیا جائے گا۔ ہاں، چھوٹے بچوں کو، معذور کو، بزرگوں کو، کیونکہ رش ہوتا ہے تو ظاہر ایک ماہ گزارنا پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو یہ کرنا ہے۔ اور فیضان قرآن، فیضان رمضان، یہ کتاب تمام اسلامی بہنیں ذہن بنا لیں کہ اس کا مطالعہ، اس کا تو شروع کر دیں کہ ماہ شعبان المعظم میں تو اس کو سب نے پڑھ لینا ہے، اور اس کی کارکردگی بھی پھر الحمدللہ اسلامی بہنیں یہ جمع کراتی ہیں۔ تو یہ معلومات ہی معلومات ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اس کتاب میں رمضان مبارک میں عبادت کا ثواب، روزوں کے احکام، اعتکاف کے احکام، تراویح کے فضائل، لیلۃ القدر کے فضائل، عید الفطر، صدقہ فطر کے احکام، اور اس کے علاوہ زبردست اس میں معلومات ہے۔ بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب سے درس کا سلسلہ بھی شروع کرنے کا امیر اہل سنت کی طرف سے تاکید ہے کہ اس کا درس، مدنی درس شروع کیا جائے، اور اسی طرح اس کو تحائف تحفے میں تقسیم کریں۔ اور جس طرح امیر اہل سنت کے جو ارشادات ہیں، خاص کر جو رسائل پڑھے جاتے ہیں ہمارے ہاں، تو ان رسائل کو بھی پڑھنے کی ترکیب بنائیں اور اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں۔ تو یہ مہینے جو ہیں یہ عبادت کے مہینے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ کے معاملات ہیں تو اس کی معلومات بھی لے لیں، دارالفتہ اہل سنت کو فون کر لیں، آپ فون پہ معلوم کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے کسی سمجھدار مدنی منع کے ذریعے تحریر بنا کر بھیج دیں، محارم کے ذریعے تحریر بنا کر بھیج دیں، دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ وہاں سے تحریری فتویٰ مل سکتا ہے۔ اور شرعی رہنمائی کے لیے دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز یہ مدنی چینل پر دکھائے جا رہے ہیں، ان نمبرز پر صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک جمعہ کے دن کے علاوہ آپ اس نمبر پہ کال کر لیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کی جو 104 شعبہ جات قائم ہوئے، یہ دین متین کی خدمت میں شب و روز مصروف ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، تو آپ بھی اپنی ایکسپرٹیز، میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہوں گا، اس کو دعوت اسلامی کو دیجئے۔ اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹروں میں مدنی کام ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، آپ انجینئر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ پروفیشنلز ہیں، آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، آپ مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، تو آئیے، دعوت اسلامی نیکی کی دعوت فراہم کر رہی ہے تاکہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو جو چاروں طرف بے حیائی کا جو دور دورہ ہے، گناہوں کا جو ایک سیلاب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہم خود محسوس کر رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کے جس قدر اس کے نقصانات یہ سامنے آ رہے ہیں، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ کہ ظاہر ہے اگر ہم نے اس معاملے میں کوئی اس لیکیج کو نہیں روکا ہے تو آگے آنے والے جو ہمارے لوگ ہوں گے، جو ہماری نسلیں ہیں، یہ کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو بی کیئرفل، آپ ہوشیار ہو جائیں، آپ اپنے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے بارے میں بھی، آنے والی جنریشن کے بارے میں بھی کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، اسلام کے بائی لاز ہیں، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں کو سکھانا، یہ سب ہماری ذمہ داری میں آتا ہے۔ اب اس کے لیے اگر ہم وقت دیتے ہیں، وقت دیں، آپ اپنی جان سے اس کی خدمت کریں، آپ اپنے مال سے اس کی خدمت کریں، ورنہ جو لادینی قوتیں ہیں تو انہوں نے دین اسلام پر کیسی کیسی آزمائشیں ڈال رکھی ہیں، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ تو جتنا اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اسلام کو بچانے کے لیے اتنی کوششیں نہیں کی جا رہی۔ جتنا مال اسلام کو ختم کرنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اسلام کو ماننے والے، اسلام کو جاننے والے
अपनी रकम उस दीन इस्लाम को सपोर्ट करने के लिए आज खर्च करने में अपने आप को तैयार करते नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, मदनी चैनल के नाजरीन, बी केयरफुल। अपने तमाम तर मामलात में इस्लाम को तरजीह दीजिए, दीन को तरजीह दीजिए, इल्म दीन हासिल कीजिए, इल्म दीन अमल कीजिए, फिर दूसरों को सिखाइए। इसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म आज हमारे पास दावत इस्लामी का है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी मुख्तलिफ ज़रियों से दीन मतीन की खिदमत कर रही है, इसके लिए कोशिशें कर रही है। इसमें हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। गुंबद खबर बांधकर मिलकर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبز گنبد کا تصور باندھ کر مل کر 11 بار درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء تیرے گناہگار بندے مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھر اجتماع میں پردے کی حالت میں اسلامی بہنیں کثیر مقامات پر جمع ہو کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. یا رب کریم تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ تو نے ایک مرتبہ پھر جیتے جی ہمیں ماہ شعبان المعظم عطا کیا. یا اللہ یہ وہ مبارک مہینہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اس مہینے کی آمد پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے، عبادت میں اضافہ فرما دیتے، کیونکہ اس مہینے میں شب براءت بھی ہے. تیری بارگاہ میں اعمال پیش کیے جانے کی رات ہے. وہ مبارک رات آنے والی ہے کہ جس میں آئندہ سال کے فیصلے کیے جائیں گے. آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھے جائیں گے. آئندہ سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جائیں گے. اے مالک ایک مرتبہ پھر جیتے جی تو نے مبارک مہینہ دیا جس میں عبادت گزار تیری عبادتیں کرنے پر کمر باندھ لیتے ہیں. ان کے عبادت کرنے کے معاملات میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. یا رب کریم زندگی میں کئی ایک شعبان کے مبارک مہینے آئے گزر گئے، ایک مرتبہ پھر جیتے جی پا لیا، اور اس کے بھی
آج 5 تاریخ تقریباً گزر ہی چکی. اے اللہ، ہم عبادت سے سراسر غافل رہنے والے، عبادت سے جی چرانے والے، نفس و شیطان کے مارے، گناہوں میں رات دن مصروف رہنے والے، تیری عبادت سے جی چرانے والے. یا اللہ، زندگی غفلت میں گزارنے والے، اپنی ان غفلتوں، اپنی ان سستیوں، اپنے ان گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ یا اللہ، اس ماہ مبارک میں جن کی عبادتیں تو نے قبول فرمائی، جن کے روزے رکھنا تیری بارگاہ میں مقبول ہیں، جن کے صدقہ و خیرات کو تو پسند فرماتا ہے، جن کے نوافل کی کثرت تجھے راضی کر دیتی ہے، اے اللہ، ان عبادت گزاروں کا واسطہ ہم غافلوں پر بھی نظر رحمت فرما دے. اے اللہ، عبادت میں ہمارا دل لگا دے. عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے عصیاں میں بدمست ہم یا الہی. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. اے اللہ، اگر یہی گناہوں کا بازار گرم رہا، یہی غفلتوں کی چادر ہم تانے سوئے پڑے رہے، اور اسی حالت میں اگر ہماری موت واقع ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ کہ گناہوں کے سبب علماء فرماتے ہیں کہ ڈر ہے کہ موت سے پہلے اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمارا ایمان سلامت رکھنا. جب تک زندہ رہیں ایمان سلامت رہے. جب نزا کا وقت ہو، اے کاش کہ ہمارا گندا وجود سچ مچ مدینے میں ہو، زیر گنبد خضرا ہوں، پیارے محبوب کی ذات والا اعتبار پر ہم درود و سلام پڑھ رہے ہوں. اسی حالت میں ہمیں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اور اے کاش کہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے. اے اللہ، ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں ہمیں موت عطا کرنا. یا اللہ، ہمیں قبر میں عذاب نہ ہو، ہماری قبر میں سانپ اور بچھو نہ آئے، ہماری قبر میں جہنم کی آگ نہ بھڑکائی جائے، کہ ہماری کمزوری تو تجھ پر آشکار ہے، معمولی سے کیڑے کا کاٹنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، سانپ اور بچھوؤں کا ڈسنا، ان کا کاٹنا ہم کو کیسے برداشت ہو سکے گا؟ آگ کے دنیاوی آگ کے قریب نہیں جا پاتے. اگر جہنم کی آگ قبر میں بھڑکا دی گئی اور اس آگ میں الٹ پلٹ کیا جانے لگا تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ، ہماری سستیاں تجھے سامنے ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے نمازیں قضا ہوئیں، ماں باپ کو ستایا، لوگوں کی حق تلفیاں کی. اے اللہ، نہ جانے کون کون سے گناہوں میں ہم رات دن مصروف رہے. اے مولا، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مالک و مولا، مالک و مولا، اے مالک و مولا، ماہ شعبان کا واسطہ ہماری توبہ قبول کر لینا. ہم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکیں گے. یا اللہ، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ مبارک آنسوؤں کا واسطہ جو اس امت کی یاد میں تیرے پیارے حبیب نے بہائے، اے اللہ، پیارے محبوب کی عبادتوں کا واسطہ، پیارے محبوب کی تلاوت کا واسطہ، اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں قبر میں عذاب نہ دینا. یا اللہ، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. پیارے محبوب کے نور سے ہماری قبروں کو پر نور کر دینا. اے مالک، اے مالک، جب قیامت کا دن ہوگا،
نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر ان ہاتھوں سے گناہ کیے ہوں گے تو یہ ہاتھ گناہوں کی گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گناہوں کی گواہی دیں گی، یہ کان گناہوں کی گواہی دیں گے، یہ پاؤں گناہوں کی گواہی دیں گے۔ جن جن مقامات پر زمین کے جن حصوں پر گناہ کیے گئے ہوں گے وہ حصے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، تو نے دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہے۔ یا اللہ، قیامت کے میدان میں بھی ہمیں رسوا نہ کرنا۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا۔ تو خدا ستار ہے، بندہ بدکار ہوں، میں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، ماہ شعبان کا واسطہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ قیامت میں تیرے بے شمار بندے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اے اللہ، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر دے، ہماری آل اولاد کو شامل کر دے، ہمارے ماں باپ کو شامل کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو شامل کر دے۔ اے اللہ، جو عاشقان رسول ہم سے محبت کرتے ہیں ان سب کو داخل فرما دے، بلا حساب جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ، ہم سے حساب نہ لینا اور لمحہ بھر بھی ہمیں جہنم میں داخل نہ کرنا۔ اے اللہ، جنت ہمارا مقدر بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے، ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے، ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے۔ یا اللہ، دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں پردے کی حالت میں اسلامی بہنیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ کئی بیمار ہوں گے، کئی بیماروں کے نمائندے ہوں گے، کئی بیچارے ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس علاج کرانے کی استطاعت نہیں ہوگی۔ یا مسبب الاسباب، یا شافی الامراض، ہمارے سارے امراض دور فرما دے۔ اے اللہ، شفا دے دے، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں۔ اے اللہ، کعبۃ اللہ شریف کا واسطہ، اس کا طواف کرنے والوں کا واسطہ، ملتزم سے لپٹنے والوں کا واسطہ، مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھنے والوں کا واسطہ، حجر اسود کو چومنے والوں کا واسطہ، مستجاب پر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والوں کا واسطہ۔ اے اللہ، ہمارے سارے مریض اچھے کر دے، اچھے کر دے مولا۔ تیرے پیارے محبوب کے غلام بہت پریشان ہے، بیچاروں کے پاس علاج کی استطاعت نہیں۔ جادو ٹونے اثرات نے بھی کئی ایک کے گھروں کو بے سکون کر رکھا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، رحمت کر دے، رحمت کر دے، ہمارے دکھ غم سب دور کر دے۔ جو کسی حادثوں میں زخمی ہوئے، اے اللہ، ان کو بھی صحت دے دے، صحت دے دے مالک۔ جن کے کاروبار میں نقصان ہوا ہے، نوکریوں کے جن کے مسائل ہیں، قرضوں میں جو ڈوبے ہیں، اے اللہ، ان پر بھی رحمت کے نظر کر دے۔ جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، ناچاکیاں ہو گئی، اے اللہ، محبتیں دے دے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق اچھے ہو جائے، ان کے کردار اچھے ہو جائے، بس سب کو نیک بنا دے، ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمارے گھر بار کو نیک بنا دے، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب میں محبت، پیار، الفت عطا کر دے، مسلمانوں کو نیک اور ایک کر دے۔ جہاں جہاں دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے پیارے امیر اہل سنت پر رحمت کی نظر فرما، ان کی آل اولاد پر رحمت کی نظر فرما، تمام دعوت اسلامی والے والیوں پر رحمت کی نظر فرما، تمام عاشقان رسول پر رحمت کی نظر فرما۔ عالم اسلام کی خیر کر، مسلمانوں پر کی خیر کر، ہمارے وطن عزیز کی خیر کر، ہمارے شہر کی خیر کر، سب پر خیر، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.